ظاہر کردہ آمدن سے زیادہ مالیت کی ٹرانزیکشنز کرنے والے افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ ایف بی آر اس مقصد کے لیے بینکوں کی خدمات حاصل کرے گا۔ اشرف ملخم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف۔ جی آج نوید قمر جو ممبر قومی اسمبلی ہے ان کی زیر صدارت قومی اسمبلی خزانہ کمیٹی کا اجلاس تھا، جس میں اہم چیز تو جی جو ذیلی کمیٹی ایک بنی ہوئی تھی جس میں جو ٹیکسیشن ہوئی ہے نیو فائلرز کے لیے پراپرٹی اور دوسری اثاثہ جات خریدنے کے لیے اس کا جو رپورٹ پیش ہونی تھی، لیکن کمیٹی سے پہلے جب پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے عمر یوب انہوں نے آ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر ان کی ایم این اے میاں غوث کا مسئلہ اٹھایا، تو اس پہ کمیٹی نے ان کی بات نہیں سنی، اس پر کمیٹی کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی کمیٹی نے پروسیڈنگ جاری رکھی۔ جب کمیٹی کے دوران جو ترمیمی آرڈیننس ہے، جو بل ہے جس کے تحت نیو ٹیکسیشن میئرز لیے گئے ہیں، اس سے بات ہو رہی تھی تو چیئرمین ایف بی آر نے کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم بینکوں سے ڈیٹا نہیں لیں گے، وہ بینک کے کوئی اعتراضات تھے اس پہ، وہ ہم صرف یہ کریں گے کہ ہم اپنا ایف بی آر کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے جو بینکس کو بھجوا دیں گے اور بینک سے صرف یہ پوچھیں گے کیا اس ڈیٹا سے میچ کرتا ہے ڈیٹا جو ہے ٹرانزیکشن کا کسی ٹیکس دہندگان کا جو کوئی بھی شناختی کارڈ نمبر دے کر ان کو پوچھا جائے گا۔ اگر کسی بھی فرد کا ڈیٹا تفصیلات ہیں ایف بی آر کے ڈیٹا سے میچ نہیں کرتی بینکس کی، بینک سے صرف یہ کہا جائے گا ان کی تفصیلات واپس ایف بی آر کو فراہم کر دے، لیکن اس کی ترسیلات نہ روکی جائیں، اس کو بینکنگ بزنس کرنے کی اجازت دی جائے، جس کے بعد وہ کام جاری رکھ سکتا ہے۔ جس کے جو ذیلی کمیٹی کی رپورٹ تھی جو بلال اظہر کیانی ایم این اے انہوں نے پیش کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو امینڈمنٹس جو تجویز کی ہیں انہیں ایک تو یہ تجاویز دی گئی ہیں کہ جو کمیٹی کی تحریر میں بھی رکھی ہے کہ نان فائلر پہلی بار مکان خرید سکتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ نان فائلر پراپرٹی کی سیل پرچیز نہیں کر سکتا، بس یہ ترمیم تجویز کی ہے پہلی دفعہ نان فائلر کو اپنا ذاتی مکان جس کے پاس مکان نہ ہو یا کوئی اور جائیداد نہ ہو وہ پہلی دفعہ خرید سکتا ہے اپنی پراپرٹی۔ جی دوسرا جو ٹیکس گوشوارِ آمدن ظاہر کرنے والے نئی جائیدادیں بھی خرید سکیں گے، جب اپنے ٹیکس گوشواروں میں یہ ظاہر کر سکے اس کے ماں باپ اور بچوں کے لیے پراپرٹی کی اجازت ہے تو وہ اپنے والدین یا بچوں کے لیے جائیداد خرید سکتا ہے۔ اس طرح اس کو جائیداد کی خریداری کے لیے جو نقد رقم یا اس کے مساوی اثاثے شو کرنے ہوں کہ اس کے پاس اتنی ورث تھی، اس سے مالی حیثیت میں تھی کہ جن سے اس کے پاس وسائل تھے ان کے مطابق اس کو جائیداد خریدنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح ان اثاثوں کو جو تعریف ہے اس میں ان کی تفسیر کی گئی ہے کہ کتنی کی جو تفصیلات ہیں کہاں تک ہوں گی، اس پہ جو اختیار پہلے بورڈ کے پاس تھا ڈیسائیڈ کرے گا کتنی رقم کی جائیداد خریدی یا بیچی جا سکتی ہے، اس پہ کمیٹی نے کہا جو اختیارات دینے کی تجویز ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ کو دے دیا جائے۔ کیبنٹ یہ رقم جو مالیت ہوگی خرید و فروخت والی پراپرٹی کی وہ کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف ملخم آپ کا۔